حضرات جو امید لے کر کے گئے تھے اس کے مطابق انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات جب نہیں سنے تو کیا کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بخشے بخشا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں اور خطاؤں کو معاف کر دیا. گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں اتنا زیادہ اہتمام نہ کریں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہم البتہ ہلاکت کے کنارے پر کھڑے ہیں, ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بہت زیادہ عبادات کا اہتمام کریں. اب وہیں کھڑے کھڑے ان تین میں سے ایک نے اعلان کیا کہ میں ہمیشہ رات بھر عبادت کروں گا, سوؤں گا نہیں. دوسرے نے یہ اعلان کیا کہ میں روزہ رکھوں گا, افطار نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا. یہ باتیں کر کے وہ وہاں سے رخصت ہو گئے. ان کے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور جن زوجہ مطہرہ ام المومنین کے یہاں یہ باتیں ہوئی تھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پورے واقعے سے آگاہ کیا کہ ایسا ایسا ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فوراً بلایا اور بلا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, واللہ انی اخشاکم للہ واتقاکم لہو ولکنی اصوم و افطر و اصلی و ارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی. کہ یاد رکھو میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تقوی رکھنے والا ہوں. ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تقوی اور خشیت کے جس مقام پر فائز ہوگی کوئی دوسرا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اب اگر تقوی اور خشیت کا تقاضا وہ ہے جو تم سمجھ رہے ہو کہ رات پر سوئے نہ آدمی, نکاح نہ کرے, نہیں, میں تو تقوی اور خشیت کے اونچے مقام پر فائز ہونے کے باوجود میں روزہ بھی رکھتا ہوں مہینے کے کچھ دنوں میں اور باقی دنوں میں افطار بھی کرتا ہوں. میں رات کے کچھ حصے میں نماز بھی ادا کرتا ہوں اور بقیہ حصے میں آرام بھی کرتا ہوں اور میں عورتوں کے ساتھ نکاح بھی کرتا ہوں. گویا یہ ہے میرا طریقہ اور اسی کو انسانیت کو اختیار کرنا ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو آدمی میرے طریقے سے ہٹے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انداز میں بتلا دیا کہ نکاح کرنا یہ میرا طریقہ ہے, کیونکہ اسی نوع انسانی میں کچھ لوگ وہ تھے جو اپنے ان طبعی تقاضوں کے دبانے اور ختم کرنے کو, اپنی خواہشات کو ختم کرنے کو اور گویا نکاح نہ کرنے کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے. آج بھی غیر مسلموں میں جو ہے نکاح نہ کرنا اور جو ہے وہ رہبانیت اختیار کرنا اور گویا اپنے آپ کو نکاح سے دور رکھنا, یہ اللہ کے قرب کا اونچا مقام سمجھا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اسلام یہ انسان کے طبعی اور فطری جذبات کو ختم کرنے کے لیے نہیں آیا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ان طبعی اور فطری جذبات کو پورا کرنے کے لیے ایک معتدل طریقہ بتایا ہے. وہ انسان کو اسلام تعلیم دیتا ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنے ان طبعی جذبات کو بھی انہی حدود میں رہ کر کے انجام دے. یہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ نکاح نہ کرو, عورت کو جو ہے اپنی خواہش پوری نہ کرو, نہیں کرو, لیکن شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے ان حدود میں اور انہی گویا اصول اور ضوابط کے ماتحت آپ کو یہ کام کرنا ہے. گویا انسان کے ان جذبات کو, طبعی خواہشات کو, طبعی تقاضوں کو بھی
شریعت کے حدود میں رکھنا، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کو اپنی سنت قرار دے رہے ہیں، اور پھر نکاح کے لیے جو طریقے بتلائے، اتنا ہی نہیں خالی نکاح کو سنت قرار دیا، کیسی عورت سے نکاح کرنا چاہیے۔ نکاح معمولی چیز نہیں ہے، پوری زندگی کا مسئلہ ہے۔ اس لیے آدمی کو بہت سوچ سمجھ کر اس کے لیے اپنا ساتھی انتخاب کرنے کی ضرورت ہے۔ کون سے وہ اوصاف اور خوبیاں ہیں جن کی بنیاد پر جو ہے اس کا انتخاب عمل میں لایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأۃ لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ عورت کے ساتھ کبھی تو نکاح کیا جاتا ہے مال کی وجہ سے۔ بہت سے لوگ ڈھونڈتے ہیں کوئی مالدار عورت مل جائے تو اپنا بھی کام بن جائے، لاٹری لگ جائے۔ وہ گویا مال کو مد نظر رکھ کر اس کے ساتھ نکاح کرتے ہیں کہ اس کے مال سے ہمیں فائدہ اٹھانے کا موقع ملے۔ کبھی لوگ اس کی خوبصورتی، اس کے چہرے مہرے کے حسن کو دیکھ کر اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ ظاہری، اس کے ظاہر کو، شکل و صورت کو، اندر کیا اس کے اخلاق ہیں، کیسی عادتیں ہیں، ان کو دھیان میں نہیں لاتے۔ ظاہری شکل و صورت پر فریفتہ ہو کر، اسی کے لڈو بن کر وہ اس کے ساتھ نکاح کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ کبھی بعض لوگ اس کے خاندان کو دیکھ کر، بڑے گھرانے کی ہے، میں اگر اس کے ساتھ نکاح کروں گا تو میرا بھی لیول اونچا ہو جائے گا، اس لیے نکاح کرتے ہیں۔ اور چوتھا حضور فرماتے ہیں ولے دینہا، دین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ زندگی گزارنے کا بتایا ہے، کون سی عورت اس کے اوپر 100% 100% پوری اترتی ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنے کا اہتمام۔ 4 گویا اسباب بتائے۔ ان 4 اسباب کو بتانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ اے ابو ہریرہ، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ ایک محاورہ تھا، بولا جاتا تھا، وہ تم کامیاب ہو جاؤ، کیا کرو؟ تم دیندار عورت کو چن کر کے، منتخب کر کے کامیابی حاصل کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت جو ہے وہ خوبصورتی کا نہیں، آپ کو اول نمبر اس کو دینا ہے۔ اگر کوئی عورت دیندار ہونے کے ساتھ جو ہے خوبصورت بھی ہے، نورن علی نور، اور خوبصورتی اور دینداری کے ساتھ اونچے گھرانے کی ہے تو نورن علی نورین علی نور، اور اگر مالدار بھی ہے تو پھر تو کیا کہنا، پانچوں انگلیاں گھی میں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن جب مقابلہ آ پڑے، جب آپ کو یہ کہا جائے کہ ایک طرف یہ ہے جس کا ظاہری حسن ہے، دوسری طرف وہ ہے جس کے اندر اچھے اخلاق ہیں، دینداری ہے، اب آپ کو ان دو میں سے ایک کو چننا ہے۔ وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے، یہ زیادہ خوبصورت، لیکن اس میں اخلاق نہیں، دین نہیں ہے، تو پھر شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے آپ اس کو ترجیح دیجئے۔ خوبصورتی کتنے دنوں کے لیے؟ جو جوانی ڈلتی ہے خوبصورتی بھی ختم۔ اور نکاح ایسی چیز نہیں کہ 2 دن کا معاملہ ہو، وہ تو زندگی بھر کا ہے، اور آدمی کو بیوی کی ضرورت بڑھاپے میں زیادہ پڑتی ہے خدمت کے لیے، سمجھایا کہ نہیں؟ اب اگر چہرے مہرے پر مدار رکھا جائے گا تو وہ تو ختم ہو چکا ہے، اب کون سی چیز اس کو آمادہ کرے گی آپ کو اس کے ساتھ جڑے رہنے پر؟ دینداری جو اخلاق وہ آدمی کو اور زیادہ یہ کرتی۔ تو بہرحال میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسندیدگی کا معیار بھی بتایا اور آگے بہت ساری چیزیں بتائی۔ آج کل ہمارے یہاں ایک سب سے بڑی کمزوری تو یہ ہے کہ جب لڑکی کے انتخاب کا وقت آتا ہے چننے کا، تو اس وقت شریعت نے اس کے انتخاب کے لیے جو معیار ہمیں بتائے ہیں ہم ان کا لحاظ نہیں کرتے۔